ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. اب مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ اس ملک کی معیشت کا جو حل ہے وہ کافی دفعہ سولوشن بیس اپروچ کے اندر آپ کو بتا چکا تھا، لیکن پوری قوم میری بات نہیں سن رہی تھی. لیکن اب میں خوش ہوں کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے یہ ضروری نہیں کہ میری بات سن کے یا کسی اور کی بات سن کے، لیکن ایک منطقی بات کی کہ اس ملک کو انویسٹمنٹ کے ذریعے بچانا ہے. یہ بات تو کافی عرصے سے چیخو پکار کر رہے تھے ٹی وی کے اوپر. اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں منطقی حل یہ ہے کہ کوئی ایکسپورٹ بڑھانے، یہ کرنا، یہ سب آپ کے ایسے میجرز ہیں جو کہ ان ریئلسٹک ہیں، آپ کے ملک میں ہو نہیں سکتے. انویسٹمنٹ آپ کے ملک کے اندر آ سکتی ہے اور انویسٹمنٹ ایٹ اے پش آف اے بٹن آ سکتی ہے، پر ابھی جو انویسٹمنٹ اس ملک کے اندر آئے گی وہ ہماری انٹرنیشنل پولیٹیکل اکنامکس کے پیرائے میں آئے گی. بیکاز آبویسلی اگر ہم اس وقت اپنی فارن پالیسی کے اندر کچھ شفٹ لائیں، کچھ اپنے ریلیشنز مینڈ کریں مشرق وسطیٰ کے ممالک کے ساتھ، کچھ اپنی لائن صحیح سے ٹو کریں. ایک ہمارا بڑا جو تھا غلط فیصلہ تھا کہ ہم جو ہے وہ پوٹن کے رشیا ملنے کے لیے چلے گئے، اور پھر اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے پھر بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ بھگتنا پڑا. کچھ لوگ اندر بھی ہو گئے. ہم تو بھائی لگی لپٹی بول سکتے ہیں، ظاہر بات کھل کے تو آج کل کے حالات میں نہیں بولا جا سکتا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اب پالیسی شفٹ آ رہی ہے، اور یہ پالیسی شفٹ اگر آتی ہے تو یہ انویسٹمنٹ آئے گی، لیکن اس کی پائیداری اس پر ریلائی کرے گی کہ ہماری اکنامک پروگریس کیا ہوتی ہے. اب یہاں پر ایک بتا دوں کہ سی پیک کے اوپر بہت زیادہ محدود ہونے کی وجہ سے یہ ملک ہمارا بڑا جو معاشی طور پر دباؤ کا شکار رہا. ہم نے بہت زیادہ ریسورسز سی پیک کی طرف ڈیووٹ کر دیں. وہ ایک ڈیٹ اورینٹڈ پروجیکٹ تھا، اس کی وجہ سے کوئی ابھی ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن پاکستان جو ڈیفالٹ ہونے کے نزدیک آیا ہے اس میں سی پیک کا بہت اہم کردار ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ابھی موجودہ قائدانہ صلاحیت رکھنے والے لوگوں کا اور ہماری لیڈرشپ کا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ SIFC جو ہے یہ بڑا کمپریہنسو قسم کا ایک مرتب کیا گیا فریم ورک، جس کے اندر ہم انویسٹمنٹ مختلف ممالک سے ہم انوائٹ کریں گے. چائنا ٹھیک ہے ہمارا پرانا دوست ہے، اس سے ہم جتنی انویسٹمنٹ دینا چاہتے ہیں ویلکم. باقی لوگ جتنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے پہ زور دیں تو بہتر ہے. خیر یہاں پر میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں. اس کی I'll try to cut short my intro. جناب ہارون شریف کے سابق میں کہوں گا کہ ہیڈ ہانچو رہے ہیں انویسٹمنٹ کے پاکستان کے، اور بڑی اہم جو ہے ان کے اوپر ذمہ داری تھی، لیکن ظاہری بات ہے وہ حکومت نے ان کو کھل کے کام کرنے نہیں دیا. اور خیر اگر ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ ان کا مشورہ لیا جائے تو ملک کافی ترقی کر سکتا ہے. ویلکم کرتا ہوں ہارون شریف صاحب آپ کو. تھینک یو جی، بہت شکریہ. ہارون شریف صاحب آپ اپر ایچیلونز آف ورلڈی پاور کے اندر اہم رہے ہیں اور نالجبل آدمی ہیں. اس چیز کو آپ فیسیلیٹیٹ بھی کرتے رہے ہیں فرام بوتھ سائڈز، جو کہ ایک یونیک ایکسپیرینس ہے. پھر آپ کو گورنمنٹ میں سرو کرنے کا بھی موقع ملا تو ایز بائی ہولڈنگ اے پبلک آفس. لیکن یہ کہ سر اب آپ جو دیکھیں نا ابھی جو پالیسی شفٹ ہے اس کے اندر ٹاپ پریورٹی آپ کو بتاتا ہوں. اکنامک جو ہماری اب نئی جو فریم ورک بنا ہے، پالیسی فریم ورک آپ کہہ لیں، ویژن کہہ لیں، اس میں سب سے اونچی پریورٹی انویسٹمنٹ رکھی گئی ہے. اور میرے خیال سے آپ بھی کافی عرصے سے، میں تو جو محدود پیمانے کے اندر ایک چھوٹا سا اینکر ہوں، میں بھی شور مچاتا رہا ہوں تو، لیکن یہ ہے کہ کوئی خاص فرق ہم نے نہیں پڑتے دیکھا جب تک کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے اسے ہائی لائٹ کیا ہے. میں آپ کے سامنے ایک مختصر سا لقمہ پہلے شروع کرنے سے یہ بھی کہوں گا کہ اس میں ایک بہت بڑی ویکنس ہماری اپنی ٹریڈ اور انڈسٹری کے سے منسلک لوگوں کی. ہمارے ٹریڈ اور بزنس کے جو لیڈرز ہیں نا، ان کی ویژن کے اندر جو کمزوری ہے وہ اس کی پرائمری ریزن ہے جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں آئی. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی علی صاحب دیکھیں، اس کے دو پہلو ہیں. کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے آپ نے ٹھیک کہا کہ شارٹ ٹرم کے اندر تو کوئی ایکسپورٹس ڈبل نہیں ہو جاتی. آلدو انٹرسٹنگلی کچھ ہمارے انٹرم وزراء ایسے بیانات دے رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں پاکستان کے کانٹیکس میں تو یہ جو گلف کے ساتھ انگیجمنٹ تھی پروجیکٹ بیسڈ، یہ میں نے شروع کی تھی اس وقت. آپ کو یاد ہو کہ ریفائنری کی بات تھی، LNG پلانٹس کی بات تھی، ایئرپورٹس کی بات تھی، اور ان کا اس کے اندر انٹرسٹ تھا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ انویسٹمنٹس کے اندر. ہماری حکومت اس کے لیے تیار نہیں تھی، نہ اس میں کیپیبلٹی تھی اور نہ ہی اس کو بیسیکلی وہ اس کو ترجیح بنا پائے کہ جس طرح بنانا چاہیے تھا.
اب یہ جو جی ٹو جی ڈیلز ہوتی ہیں اس کے ڈائنامکس فرق ہوتے ہیں. یہ بڑے سوورن ویلتھ فنڈز کے تھرو پیسہ آتا ہے, اس کا والیوم اور سائز بڑا ہوتا ہے. تو جہاں تک تو ایس آئی ایف سی کی ترجیح کا تعلق ہے کہ انہوں نے اس کو فاسٹ ٹریک کرنا ہے, وہ ایک بہت اچھی بات ہے, اس سے سگنل اچھا گیا بھی ہے اور جا بھی رہا ہے. سر دیکھیں اصل میں یہ ہماری مجبوری تھی نا, یہ جو آپ سوورن ویلتھ فنڈ کے بارے میں میرے خیال سے ٹی وی پر آج تک کسی نے کبھی بات نہیں کی تھی. پہلی مرتبہ آپ نے اور میں نے میرے خیال سے پچھلے مہینے میں اس کے اوپر ذکر کیا. آپ کے بڑے بڑے رئیس بزنس مینوں کو یہ نہیں پتا کہ سوورن ویلتھ فنڈ کیا ہوتا ہے, معذرت کے ساتھ, سوائے دوز پیپل ہو آر ان دیٹ کلب, میں نام نہیں لوں گا, دا ٹاپ کلب, اس کے علاوہ تو کسی کو پتہ نہیں ہے. وہ ان کے بھی وہ بڑوں کو نہیں پتا, جو بچے امریکہ بھیجے تھے پڑھنے کے لیے ان کو پتہ ہے. تو دیکھیے دنیا کو سمجھنا ضروری ہے کہ لیکوڈیٹی کی پاکٹس کہاں پہ ہیں. تو لیکوڈیٹی کی پاکٹس آج کل جو ہیں وہ کیپٹل کنٹرولرز کے پاس ہیں, نہ کہ وہ انڈیویجول انویسٹرز کے پاس ہیں. اور یہ جو پیسہ ہے یہ بہت زیادہ رسک ٹیکنگ یا ڈیولپمنٹ کا پیسہ نہیں ہوتا ہے, یہ بزنس ٹرانزیکشنز کا پیسہ ہے. اگر ہم ایک کمرشلی وائبل ڈیل کو سٹرکچر کر لیتے ہیں تو یہ پیسہ اس طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے. اگر ہم اس ڈیل کو سٹرکچر نہیں کر پاتے ہیں تو یہ پیسہ پھر کسی اور ڈیسٹینیشن کی طرف چلا جاتا ہے. ہاں, اب ایز اے پالیسی جو گلف کے ممالک ہیں وہ کچھ پرسنٹیج اپنی انویسٹمنٹس کی ویسٹ سے نکالنا چاہ رہے ہیں اور رسک فیکٹر کی وجہ سے ڈیورسیفیکیشن کی طرف جا رہے ہیں, جس میں پاکستان ان کی ایک ٹارگٹ مارکیٹ ہے. یہ کہنا غلط ہے کہ یہ کوئی بھائی چارے پہ کر رہے ہیں یا اللہ واسطے کیا جا رہا ہے. اٹس اے پیورلی اے کمرشل ڈیل, اور آپ کی بات درست ہے کہ اس کے ڈپلومیٹک اور اس کے جی ٹو جی اینگلز اس کو سپورٹ کرتے ہیں, خاص طور پہ ان کی ڈیل کو سسٹین رکھنے کے لیے, کیونکہ ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ کل کو آ کے اس ڈیل کو کوئی خراب نہ کرے. اب یہاں دیکھیں they want you to move further away from your previous relationship. Yep, sorry, I would like to ask you after the break that they would like to ask you to leave your previous arrangement that you were pursuing. Let me not name the biggest project so called. They would ask you to distance from it, and then they would finance the void that comes because of that, or which is created by that. ہارون شریف صاحب, بات یہ ہے کہ آپ نے بہت ساری باتیں کہہ بھی دیں اور اس طریقے سے کہیں کہ کسی کے جذبات بھی مجروح نہیں ہوئے, لیکن لیٹس بی اسٹریٹ فارورڈ. یہ جو انویسٹمنٹ آئے گی کسی بھی صورت میں اگر آئے گی, یہ پائیدار تب ہوگی, ڈیوریبل تب ہوگی جب ہم ریٹرنز دے پائیں گے, ہم اکنامکلی پرفارم کریں گے اور جو انویسٹرز ہیں وہ پروفٹس کمائیں گے. ادروائز پھر یہ اگر ہم اس کو ریٹین کرنے کے لیے لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے ذریعے سے بیک نہیں کریں گے تو پھر میں بھی ماضی کی طرح یہ پیسے جو ہیں یہ دوبارہ سے کسی اور مارکیٹ میں شفٹ کر جائیں گے, جو میں نے آپ کی گفتگو سے اخذ کی ہے. اب وی آر واکنگ آن اے ویری تھن روپ, اینڈ وہ جو روپ ہے وہ ساری فورن ریلیشنز کے اوپر ریلائی کرتی ہے, انٹرنیشنل پولیٹیکل اکنامک ڈائمینشنز پہ ریلائی کرتی ہے. اگر آپ اسے ڈیوریبل بنانا چاہتے ہو, میں مان لیتا ہوں, دیکھو کتنی بڑی بڑی کمپنیاں پاکستان سے چلی گئیں. آئی ڈونٹ نیم بٹ لاٹ آف گروپس فرام دا فائنینشیل سیکٹر لیفٹ. مینی ملٹی نیشنل بینکس ایگزٹڈ. ون آف دا بگیسٹ سیمنٹ کنگلومریٹس ایگزٹڈ یور مارکیٹ. اے ویری لارج petroleum company is going to exit your market soon as per the news. Maybe it's wrong. تو اگر آپ چاہتے ہو کہ ڈیوریبل ہو تو پھر کیا کرنا ہے وہ بتائیں. In order for this money to stay here, ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ جی میں یہی عرض کر رہا تھا. دیکھیے اب اگر یہ پیسہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایس آئی ایف سی نے مائکرو لیول پہ ٹرانزیکشنز نہیں کرنی ہے. ایس آئی ایف سی کا کام ہے کہ اس ٹرانزیکشن کو پروٹیکشن دے, اس کو پالیسی کور دے اور بیوروکریسی کو پش کرے کہ وہ بلا وجہ ہرڈلز نہ ڈالیں. ٹھیک ہے جی. یہ ٹرانزیکشنز جنہوں نے کرنی ہیں وہاں پر ایک تو میری رائے یہ ہے کہ ایس آئی ایف سی کو چاہیے کہ کچھ مارکیٹ پروفیشنلز کو وہاں پر لایا جائے جن کو انٹرنیشنل کانٹریکٹس کی سمجھ ہو, نیگوسیشن کی سمجھ ہو, قانون کی سمجھ ہو انٹرنیشنل کی, تاکہ یہ ہو سکے.
اگر ہم اسی حکومت کی مشین پر ریلائی کریں گے تو پھر اس کے اندر ڈیلے بھی آئے گا اور نیچر آف ٹرانزیکشن اچھی نہیں ہو پائے گی. یہ تو پہلا پوائنٹ ہے. جب ایک دفعہ ہو جاتی ہے، لیٹ سے زراعت میں ہوتی ہے یا منرل میں ہوتی ہے یا پورٹس میں ہوتی ہے، اس کے بعد وہاں پر ہمارے 3-4 چیزیں ہمیں کرنے کی ہیں. کیونکہ جو آئے گا پیسے کمائے گا اور اس کے وہ ڈالر واپس لے جانا چاہے گا، تو وہ جب ڈالر کی ایکسپیٹریشن کو ہمیں انشور کرنے کے لیے کچھ فائنینشل سیکٹر سے مل کے میکنزمز بنانے ہوں گے تاکہ ان کو سرٹنٹی ملے، کیونکہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ان ٹرانزیکشن سے امیڈیٹلی کوئی بیلنس آؤٹ نہیں ہو جائے گا. دیکھیں پہلے ہم نے ماضی میں جن سیکٹرز میں چینل کیا وہ ہائی آر او آئی سیکٹر سے، فار ایگزامپل میں نام نہیں لیتا کمپنیوں کا، لیکن بہت ساروں کو میرے خیال سے فیسیلیٹیٹ کرنے میں آپ نے بھی اپنا رول ادا کیا ہوگا. ایم یہ کہ ٹیلی کام سیکٹر میں ہم لے کر آئے، وہاں پہ ریٹرنز بہت ہائی تھی، بہت ساری کمپنیاں آ گئیں. ٹھیک ہے، بعد میں کمپٹیشن بڑھ گیا، وہ چلی گئی، جو بھی ریزن ہوگا. پھر ہم ان کو فائنینشیل سیکٹر میں لے کر آئے، یہاں ریٹرنز بہت ہائی تھے. پھر ہم نے کوشش کی ہم سیمنٹ میں لے آئیں، وہاں ریٹرنز بہت ہائی تھے. اس دفعہ کون سے ایسے آئیڈینٹیفائڈ سیکٹرز ہیں جن کے اندر ہم ان کو لانا چاہ رہے ہیں جس کے بعد پھر وہ واپس نہ جائیں، مجبور ہو جائیں ہمارے پاس رہنے کے لیے؟ کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیے، جو ریٹرن اس وقت ایک انڈیکیٹر ہے. جو ہمارے یہ دائمہ کے ممالک ہیں ان کی کچھ اور ضروریات بھی ہیں. دیکھیں جیسے اس وقت فیوچر کے لیے، جیسے میں نے عرض کیا، اگر آپ نے فوڈ سیکیورٹی کے رسک کو ڈیورسفائی کرنا ہے تو وہ آپ کو ملٹیپل ایک پروڈکشن کے سینٹرز چاہیے تو آپ تاکہ اس کو دیکھ سکیں. اگر آپ نے ریسورسز ایکسٹریکٹیو انڈسٹری میں دنیا میں قدم جمانا ہے تو ہمیں اس کے لیے منرلز کے اوپر پہلے رسک کیپٹل ڈالنا ہوگا، ڈیولپ کرنا ہوگا، انفراسٹرکچر بنانا ہوگا. اور ان چیزوں کے لیے نمبر 1 کام جو پاکستان کو کرنا ہے، ہمیں انٹرنل سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے ان پروجیکٹس کو. جب تک آپ کو انٹرنل سیکیورٹی نہیں ملے گی تو یہ کام آگے نہیں چل پائے گا. دوسری چیز ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں گا جس کو پریوی آپ ہوں گے، بڑی مزے کی بات بتاؤں گا. پاکستان میں بڑے ہیویلی انویسٹڈ ہیں انٹرنیشنل گروپس جو کہ ایکسپلوریشن پہ کام کر رہے ہیں، ڈرلنگ پہ کام کر رہے ہیں. کبھی اس کا ایسٹیمیٹ نہیں لگایا گیا. بڑے اچھے اچھے وزیر آتے ہیں، خاموشی سے آتے ہیں، خاموشی سے لگتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں. میں ماضی کے وزیروں کا نام نہیں لوں گا، لیکن کبھی ہم نے اس چیز کی اسیسمنٹ کی ہے کہ یہ جو سمپلسٹ نیچرل ریسورس ہے پیٹرولیم، اس کے اندر کتنی انویسٹمنٹ چینل ہوئی ہے پاکستان کے اندر ایکسپلوریشن میں، کتنی امپلائمنٹ جنریٹ ہوئی ہے، واٹ از دا کوانٹم آف دیٹ؟ کیونکہ بہت سارے بلاکس ہوتے ہیں میں نے سنا ہے جو کہ انٹرنیشنلی ہم آکشن کرتے ہیں، لیکن کبھی ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ وہ اتنی بڑی رقم جاتی کہاں ہے. کوئی آپ نے معلومات کرنے کی کوشش کی؟ جی جو میری سمجھ ہے اس کے، جیسے میں نے عرض کیا، یہ جو ایکسپلوریشن ہے جس کو ہم ایکسٹریکٹیو انڈسٹری کہتے ہیں، وہ زمین کے نیچے سے چیزیں نکالتے ہیں، یہ ایک لانگ ٹرم اور بہت بڑے لیول کا فنکشن ہے. اس کی سٹیجز ہیں. پہلے 3 سے 5 سال جس کو ہم کہتے ہیں رسک کیپٹل یا سنک کاسٹ ہوتی ہے، کہ آپ انویسٹ کرتے ہیں، جیولوجیکل سرویز کرتے ہیں، ایسٹیمیٹس بناتے ہیں. اس کے بعد بلاکس کے اندر کہیں سکسیس ہوتی ہے، کہیں نہیں ہوتی ہے. جب ہو جاتی ہے تو آپ ایکسپلور کرتے ہیں، پھر پروسیس کرتے ہیں. تو یہ ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے. اور پاکستان لیکن پاکستان کو اپنا ریگولیٹری سٹرکچر، اپنا ریسرچ سٹرکچر، اپنا ڈیٹا سٹرکچر اور کارپوریٹ سٹرکچر اس طرح کے پروجیکٹس کے لیے ریویو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اس کے بالکل ہمیں اس کا تجربہ نہیں ہے. لیکن میں نہیں سر ایک چیز پوچھ لوں آپ سے. وہ تو خیر آپ بیچ میں بڑے طریقے سے آپ کھیل رہے ہیں کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے حالات ایسے ہیں، لیکن دیکھیں لیٹس بی ویری کوشس. ٹرانسپیرنسی کی بہت زیادہ ضرورت ہے سر. We need to find out, this process needs to be very very transparent because this is our national wealth. 24 گھنٹے ہم کہتے رہتے ہیں وسائل ہمارے گراؤنڈ کے نیچے جو ہیں، ہم نے ان کی اسیسمنٹ کی ہے. تو these companies, these multi-trillion dollar companies mind you, these exploration companies are multi-trillion dollar industry. They have satellites in the sky, they are doing geospatial surveys, they are trying to go to Mars to extract these minerals and metals. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ they work here in Pakistan. We must know how much these blocks are sold for and how much money our country is earning, because many a times these people are authorized to take out stuff without, I'm not really sure, but what kind of
purview there. I really don't know how we try to find out what is the quantum of stuff that they are taking out. For example, Sandic or Ricodec. तो हमें नहीं पता. That's what I'm saying. We need to find out. How do we make it more transparent? जी अली साहब, यही तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो हमें रेगुलेटरी कैपेबिलिटी बढ़ानी है इसकी ओवरसाइट की. देखिए, बात पहली ये है कि जब भी आप किसी को इनवाइट करते हैं, ये कंपनियां एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इनका साइज हमारे मुल्क के रिजर्व से भी बड़ा है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल अरामको जैसी कंपनियां जो हैं बहुत बड़ी कंपनी है. लेकिन अब सवाल ये है कि एसेट प्राइसिंग में हमारा क्या तजुर्बा है, आप किस टिक के ऊपर अग्री करते हैं. वहां मेरी वरी ये है कि इन कंपनियों के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो दुनिया के बेस्ट बंदे लाके आपको मॉडलिंग करके दे देंगे, बताएंगे. हमारे पास उसके ऊपर निगोशिएट करने की सलाहियत नहीं है. और यहां पर हमें, जिसको कहते हैं पाउंड फुलिश पेनी वाइज नहीं होना चाहिए, हमें पैसे खर्च के एक्सपर्टीज लानी चाहिए ताकि मुल्कों कौम का फायदा हो. दूसरा, I'll tell you something interesting. Those people who are trying to make money out of it, I can assure you they are making good money. Because when you go to London, when you go to New York, and you see a person overspending, either that person turns out to be a Russian or turns out to be a Pakistani. And everybody knows we are having our share of the cake for ourselves. But I don't know whether that money goes into the national kitty. बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है जनाब हारून शरीफ साहब के साथ. और आप जानते हैं कि ये हमेशा हमारे प्रोग्रामों में आते हैं. जो विज़न इन्होंने दी है, ज़ाहिरी बात है उसी विज़न को देख रहे हैं हम, उसी को किसी तरह मटीरियलाइज होते देख रहे हैं, तो खुशी मिल रही है दिल को. ज़ाहिरी बात है और भी सॉल्यूशन बेस्ड गुफ्तगू होनी चाहिए और नेशनल डिस्कोर्स के अंदर ये डिस्कशन आनी चाहिए. हारून शरीफ साहब, असल में बात ये है कि सॉल्यूशंस तो हमारी नज़रों के सामने हैं, लेकिन अमल पैरा उन पर होना बड़ा मुश्किल होता है जब तक कि हमारे यहाँ जिसे आप कहें टॉप मोस्ट वर्ल्डली लीडरशिप पार्टिसिपेट ना करें. पॉलिटिकल लीडरशिप की इतनी जो है विलिंगनेस नहीं होती, विलिंगनेस भी नहीं होती, अथॉरिटी भी नहीं होती, इम्प्लीमेंटेशन की एबिलिटी भी नहीं होती. तो वो गवर्नमेंट्स कोशिश तो करती हैं लेकिन कर नहीं पाती. अच्छा, अब अगर इसी चीज़ को आगे लेकर चलते हैं, जो गहराई वाली बात आप कर रहे थे, एग्रीकल्चर को ले लेते हैं. अब ग्रीन पाकिस्तान, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन पाकिस्तान के अंदर आए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन्वेस्टमेंट लेकर आना एग्रीकल्चर के शोबे में थोड़ा सा मुश्किल है. किस तरह से लाएंगे, किस एरिया में लाएंगे, ये बताएं. जी देखिए, ये तो बात की बात है, लेकिन पहली बात ये होती है कि आप ये देखिए कि यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर तो कॉर्पोरेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना. इट इज मोस्टली इनफॉर्मल लैंडेड एलीट जो उस पे काम करती है और वो रॉ मटेरियल लेते हैं. और हाँ, कॉर्पोरेटाइजेशन शुगर मिल में जाके होती है या टेक्सटाइल मिल में जाके होती है, एग्रीकल्चर के ऊपर नहीं है. तो हमें इसको होलिस्टिकली देखना होगा कि अगर कोई इकोनॉमिक जोन बना के कॉर्पोरेटाइज किया जाए या कोई स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए. देखिए, एग्रीकल्चर के अंदर आपको रॉ एग्रीकल्चर में तो कभी भी फायदा नहीं है. अगर कोई टेक्नोलॉजी लेकर आता है और वैल्यू ऐड करता है और खास तौर पे इवेंचुअली जो आउटपुट है उसको एक्सपोर्ट करता है, तो फिर आपके मल्टीपल चीजें हल होती हैं. लेकिन आपको अपनी फूड सिक्योरिटी को भी देखना है. जो मुल्क इसेंशियल्स को इंपोर्ट कर रहा है, वहां हमें बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा एग्रीकल्चर के शोबे के अंदर. अच्छा, मैं अब आपको एक मिसाल देता हूं माजरत के साथ. बात ये कि आई रिसेंटली वेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड आई वेंट टू कैलिफोर्निया. आई हैड नेवर बीन टू दिस पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड आई वाज शॉक्ड कि वो एग्रीकल्चर के लिए मतलब इट वाज फ्लरिशिंग. और मैं हैरान रह गया. मैंने कहा यार, मैंने तो इतना कुछ पढ़ रखा था, सारा कुछ मतलब यहीं पर होता है. लेकिन जब मैंने वहाँ, आप हैरान होंगे सर कि मैंने 2 दिन पंजाबी के साथ गुजार लिए, बिकॉज देयर वर सो मेनी सिख फार्मर्स हु वर देयर एंड आई वाज शॉक्ड. मैंने कहा यार, एक हम कहते हैं हम अपने अलावा किसी को तरजीह नहीं देंगे, एक ही अमेरिका है जो कि कह रहा है कि ठीक है आओ, और पीपल आर सच इंडस्ट्रियस फार्मर्स कि मैं हैरान रह गया. फ्रॉम एवरीवेयर, फ्रॉम मैक्सिको, फ्रॉम एंड दे वर फ्लरिशिंग. थोड़ा सा पानी था, मैंने वहां पे ड्रिप इरिगेशन एक्चुअली एट वर्क देखी, एंड आई वाज शॉक्ड. ऑलिव फार्मिंग हो रही है, कहां पर हो रही है, वहां पर वैलीज में हो रही है, और हम नहीं कर पा रहे. क्या वजह है? देखिए, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ तरह के रिस्क्स बढ़ रहे हैं.
جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ فوڈ سیکیورٹی کے رسک کو کیپچر کرنے کے لیے جن ملکوں کے اندر ویژن ہے انہوں نے اس کے اوپر بہت ایگریسولی کام شروع کر دیا ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی اور پینڈیمک آتا ہے تو آپ کے اوپر تو نہ صرف سپلائی چینز پہلے ٹوٹی تھی, آپ کی تو فوڈ چینز بھی ٹوٹ جائیں گے. Look, I was shocked and I'll tell you interesting information. California produces 50% of the world's almonds. مجھے نہیں پتا تھا, ہم تو کہتے ہیں ڈرائی فروٹ صرف ڈرائی فروٹ ہم ہی, and I was shocked. تو میں نے کہا کہ بھئی یہ کام ہم کیوں نہیں کر رہے؟ جو امریکہ کے 10 بڑے بلینئرز ہیں جی, ان کے آپ ذرا ریسنٹ پورٹ فولیوز چیک کریں, وہ دھڑا دھڑ ایگریکلچر لینڈ ایکوائر کر رہے ہیں آج کل ٹو ایکچولی میک اٹ پروڈکٹیو, کیونکہ انہوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے کہ فیوچر کی ڈیمانڈ کو کیسے میٹ کرنا ہے. وہ ڈے ٹو ڈے تو نہیں رہتے ہیں. اچھا ارون شریف صاحب, ایک پرسنل ریکویسٹ آپ سے کرتا ہوں, پرسنل ریکویسٹ آپ سے یہ کرتا ہوں کہ سر ملکی سطح پر کام ہو رہا ہے, آپ والمارٹ کو پاکستان لے کر آئیں, آپ ڈک اسپورٹس گڈس کو لے کر آئیں پاکستان, میں نے جو برانڈز وہاں دیکھے, آپ ٹارگٹ کو پاکستان لے کر آئیں. You know, everywhere in the United States, everywhere that I went, from the East Coast to the West Coast, ہر جگہ یہ island of prosperity بنا ہوا ہوتا ہے. There's a small place in every town, in every dwelling, جہاں پہ یہ سارے outlets موجود ہوتے ہیں. You know, I was seeing the same brands again and again. Macy's was there, so many big brands were there. میں کچھ آپ کو بتا رہا ہوں, اور اتنے نہیں ہیں امریکہ میں برانڈ, صرف 10 یا 20 ہیں. ان کو سر پاکستان لے آئیں, ان کے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے, ہمارے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے, کیونکہ ریٹیل is one of the biggest businesses in the world right now. دیکھیے اس کا طریقہ ہے, ہم somehow we are obsessed with industry اور وہ ہم سے لگ نہیں پاتی ہے. دیکھیں پاکستان کے ویلیو ایڈڈ جو پروڈکٹس دنیا میں ہیں آج کل, وہ انڈسٹری سے زیادہ سروسز کے اندر ہے, ہیلتھ کے اندر ہے, ریٹیل کے اندر ہے, ہوٹلنگ کے اندر ہے. سو ہم نے اس ایریا کے لیے دیکھیں ان کو لانے کا طریقہ ہے. سب سے مہنگی چیز پاکستان میں زمین ہے. سو اگر تو پہلے ہم اس مارکیٹ پلیس کے لیے ایک 100 سال کی لیز کی زمین مختص کر دیں, وہ آئیں یا نہ آئیں, they can even do a technical partnership, ان کا سسٹمز ہیں, ان کے طریقے ہیں, ہمیں تو وہ چاہیے. ایون پاکستانی انٹرپرینورز جو ہیں انہی برانڈز کو فرینچائز لے کے آگے چلانا شروع کر رہے ہیں سر, کر رہے ہیں. In fact, these people, زمین بہت مہنگی ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں علی صاحب, تو وہاں پر ہمیں ایک تو فری لانگ ٹرم لیز کے اوپر اس طرح کی کوالٹی ریٹیل کے لیے زمین کے زونز بنانے پڑیں گے تاکہ لوگ آ جائیں. اب وہ آپ کی کوئی جو ایگزسٹنگ کلفٹن مارکیٹ میں تو آنے سے رہے, یا لبرٹی مارکیٹ لاہور میں تو جانے سے رہے, سو یو نیڈ ٹو ایلوکیٹ اینڈ کنیکٹ دیم. وہ انہوں نے سر وہ ایک گزارش تھی, یہ مجھے کہہ رہے ہیں وقت کم ہے, ایک بندہ ہے اس کے پاس اربوں ڈالر ہیں, ایسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں, وہ جس دن آپ بولیں نا وہ پاکستان میں لگانے کے لیے تیار ہے. وہ سر پہلے سوئٹزرلینڈ میں رہتا تھا سب پہلے, اب شاید سر کینیڈا میں رہتا ہے. سر اگر آپ اس سے رابطہ کر لیں نا سر, تو وہ کافی پیسے لگا دے گا, اس نے پہلے بھی لگائے ہیں. اور سر وہ بڑا پاورفل آدمی ہے, دنیا کی مہنگی ترین یاٹ بھی ہے اس کے پاس, تو اگر ان سے رابطہ کر لیں پیسے دے دیں گے. سر آپ ذرا بات تو کر کے دیکھیں. علی اس وقت مسئلہ پیسوں کا کم ہے, میں سیریسلی کہہ رہا ہوں, پیسے دینے والے کافی موجود ہیں. آئی نو پاکستانی ان فرانس جس نے زیرو سے شروع کیا تھا, آج کل وہ ریٹیل کا اس طرح کی چینز کا ہی از اے بلینئر اینڈ دے وانٹ ٹو کم بیک. سوال یہ ہے کہ ہم ان کو لے تو آتے ہیں لیکن ہمیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے انسینٹیوز بھی دینا ہے اور اس کو سیکیورٹی بھی پرووائڈ کرنی ہے. سو اگر ہم یہ زوننگ کے اوپر دیکھیں, اور اس کے لیے ہم کرنٹ بیوروکریسی میں نہیں کام کر سکتے, تو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ایس آئی ایف سی کو بورڈ آف انویسٹمنٹ کے اندر اور جگہوں پر ایکسپرٹس کے سیل بنانے پڑیں گے جو یہ ٹرانزیکشنز کر کے دیں. دیکھیں یہ ٹرانزیکشنز ہوں گی تو ایس آئی ایف سی اس کو پروٹیکٹ کرے گا. پر یہ دیکھیں سر, یہ میکرو باڈی ہے, میں ان اسپیسیفک آپ کو بتا دوں, یہ ایکچولی میکرو باڈی ہے جس کا میں آپ کو اسٹریٹ فارورڈ بات بتا رہا ہوں. ایکچولی اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ پاکستان کو کشن مل جائے. فرسٹ اٹیمپٹ میں ہم لوگ $25 بلین ٹارگٹ کر لیں, وہ ویلدی سوورن فنڈز فرام مڈل ایسٹ کو ہم کسی طرح کنونس کر لیں, وہ کچھ عرصے یہ پیسے ہمارے پاس انویسٹ کر دیں, ہماری اکانومی ٹربل سے باہر نکل آئے, پھر اس کے بعد وی کین گو آن ٹو دا نیکسٹ ٹارگٹ. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بیسکلی جو میں نے اخذ کیا ہے.
اب اس کی پرماننس جو ہے اٹ کمپلیٹلی ریلائز جو آپ بات کر رہے ہیں آن ریٹرنز آن پولیٹیکل گورنمنٹس ول اینڈ آف کورس آل دیز آرگنائزیشنز. جی ایڈ کرتا جاؤں. جی. دیکھیں $25 بلین تو بہت بڑی رقم ہے پاکستان کے. ہمیں $5 بلین بھی سال کے مل جائیں تو مارکیٹس کو بہت اچھا سگنل جاتا ہے. جی جی. لیکن جو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایس اے ایف سی کے جو ممبران ہیں میکرو لیول پہ, ان بیچاروں کے سب کے 24/7 جابز ہیں بڑے امپورٹنٹ. جی. سو ان کو ایونچولی ایک آرگنائزیشنل سٹرکچر اپنے نیچے تگڑا کرنا پڑے گا تو کام آگے چلے گا نا. یہ ہم نے بارہا تجربے کیے ہیں. سو ایک تو یہ اینگل ہے. لیکن اکنامک یہ جو ایس آئی ایف سی ہے یہ کوئی لانگ ٹرم اکنامک پالیسی میکنگ کا فورم نہیں ہے. یہ ڈیلز کو مٹیریلائز کرنے کا فورم ہے. تو ہمیں ان پیرلل جو آپ زراعت کی باقی سیکٹرز کی بات کر رہے ہیں, ہمیں سروسز کے اوپر اس کے اوپر بڑی جامع پالیسی پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. نہ کہ ہم سب کچھ آؤٹ سورس کر دیں ایس آئی ایف سی کو اور اس کو ایک پنیسیا بنا دیں کہ پاکستان کا حل ہے تاکہ کل کو لوگ امیدیں وہاں لگا لیں گے. تو ہمیں یہ دونوں کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے نکات ہیں آج پروگرام کے اندر گفتگو میں آ گئے. آپ کا بہت شکریہ ہارون شریف صاحب میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ناظرین ویٹ فار میسج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.